بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے رومن بادشاہ ہیراکلس کی فتح اور قرآن حکیم میں اس بارے میں کی گئی پیشن گوئی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یعنی مکہ کے ابتدائی دور میں اس وقت وسیع خطے میں دو حریف سپر پاورز تھیں، فارسی اور بازنطینی رومن، جو کہ کئی صدیوں سے آپس میں دست و گریباں تھے۔ ان دونوں عظیم سلطنتوں کے درمیان اہم لڑائیاں ہوتی رہی تھیں۔ 610 عیسوی میں رومن بازنطینی حکمران، جسے تاریخ میں بادشاہ ہرقل یا ہیراکلس کے نام سے جانا جاتا ہے، سینٹ اسٹیفن یا سینٹ تھامس چرچ میں اس نے بادشاہ فوکاس کا تختہ الٹا اور خود تخت نشین ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جبکہ فارسی حکمران خسرو دوئم رومی بادشاہ موریس کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے بھی 20 سال پہلے تخت نشین ہوا تھا۔ مسلم تاریخ میں شہنشاہ ہیراکلس یا شہنشاہ ہرقل کو ایک منصفانہ اور رحم دل حکمران کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ اپنے دانش مندانہ تجربے سے مالا مال، انسان دوست، محنتی اور مثالی حکمران۔ بازنطینی تاریخ نگاہ اس کو نیلی آنکھوں والا بادشاہ کہتے ہیں جس کا سر بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ جدید مورخین کا خیال ہے کہ ہرقل یا ہیراکلس کا تخت نشین ہونا رومن دور کا آخری دور اور رومن سلطنت کے مشرقی صوبے بازنطین، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، اس کی تہذیب کے آغاز کے درمیان منتقلی کا ایک سنگ میل تھا۔ بادشاہ ہرقل کا تخت نشین ہونے کا اصل مقصد بازنطینی صوبوں پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا، جو کہ سابق بادشاہ روم فوکاس کے دور حکومت میں فارسیوں کے چنگل میں کھو گئے تھے۔ اس وقت میسوپوٹیمیا، شام، فلسطین، مصر اور آرمینیا سب بازنطینی سلطنت سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ بادشاہ ہرقل کے لیے اس وقت رومن سلطنت کی بحالی ایک پیچیدہ اور مشکل کام تھا۔ 613 اور 614 عیسوی میں یروشلم میں فارسیوں نے مقامی یہودی آبادی کی مدد سے، جو کہ بازنطینی رومن سے دشمنی رکھتے تھے، وہاں کے ہولی اسکرپچرز کو آگ لگانا شروع کر دی اور ہولی کراس کو چرا لیا۔ یہ واقعہ وہاں پر عیسائی آبادی کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ ان حالات میں فارسیوں کو دمشق اور یروشلم کو فتح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جب فارسیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو انہوں نے نہ صرف شہر پر قبضہ کیا بلکہ پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس میں پڑوسی علاقے بھی شامل ہیں۔ سلطنت روم اور سلطنت فارس کے درمیان ہونے والی یہ جنگوں کی سلسلے کی آخری اور سب سے تباہ کن جنگوں میں خیال کی جاتی ہے۔ اس شکست کے بارے میں تاریخی ریکارڈز بہت کم ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت عیسائی مذہبی اتھارٹی کے لیے تاریخی طور پر ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ رومن بازنطینیوں کو اس جنگ میں اتنی بھاری شکست ہوئی تھی کہ سلطنت کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطنت روم کے بہت سے گورنروں نے بادشاہ ہرقل کے خلاف بغاوت کی تھی اور سلطنت تباہی کے دہانے پر تھی۔ مصر، شام، فلسطین، میسوپوٹیمیا اور آرمینیا، جو سب پہلے بازنطینی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے، ان پر فارسیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ مختصراً، ہر کوئی اس وقت رومن بازنطینی سلطنت کے تباہ ہونے کی توقع کر رہا تھا۔ اس وقت
مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بازنطینی چند سالوں میں دوبارہ فتح حاصل کر لیں گے۔ سورہ روم کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: الف لام میم، اور رومیوں کو شکست ہوئی ہے اور وہ مغلوب ہو گئے ہیں نزدیک ان کی زمین پر، اور وہ شکست کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سال میں ہی، اس سے پہلے اور اس کے بعد اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور اس روز مسلمان شادمان یا خوش ہوں گے۔ یہاں پر مشرقی رومی سلطنت بازنطین کی شکست اور بعد میں فتح کا ذکر ہوتا ہے، گرچہ قرآن اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے کہ وہ کس کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں، لیکن اس بات پر متفقہ رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فارسی سلطنت ہے۔ ان آیات کے نزول کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہجرت سے پہلے مکہ کے مشرکین وہاں پر بسنے والے مسلمانوں سے الجھتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے کہ رومی اہل کتاب ہیں اور فارسیوں کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہمیں شکست دو گے، یعنی کہ مشرکین مکہ کو، تو وہ کتاب جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے، تو فارسیوں نے تو رومیوں کو کیسے شکست دی جو اہل کتاب ہیں، لہٰذا ہم تمہیں اسی طرح شکست دیں گے جیسے فارسیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم کی یہ ابتدائی آیات نازل فرمائیں۔ قرآن حکیم میں فارسیوں اور رومی جنگوں کی پیشن گوئی کے بارے میں جو بات منفرد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ قرآن حکیم نے اہل مکہ کو ان کی دلچسپیوں کو اس بین الاقوامی تنازع کی طرف مبذول کرایا اور انہیں ایمان کے ساتھ اپنے قریب والوں کا ساتھ دینے کی ترغیب دی۔ یعنی اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جس دن رومی غالب آ جائیں گے اس دن مومن خوش ہوں گے۔ فارسیوں سے اس جنگ میں شکست کے بعد بادشاہ ہیراکلیس یا ہرقل نے فوج میں بھی اصلاحات کیں۔ اس نے اپنی فوج کو واضح طور پر ایک پرجوش، اچھی نظم و ضبط اور تربیت یافتہ فوج بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک ایسی فوج بنائی جو کہ آئندہ کے لیے شاندار فتوحات حاصل کرنے کے قابل بن جائے، ایسی فوج جو رومیوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے یونانی زبان کے ساتھ ساتھ عیسائی مذہب کی طاقت میں بھی اضافہ کیا، لاطینی زبان کو اور یونانی زبان دونوں کو ملک کی انتظامی زبان کے طور پر تبدیل کر دیا۔ اس نے ترکوں کے ساتھ اپنی سلطنت کا اتحاد کیا اور فارس کے قلب میں ایک کامیاب جوابی حملہ شروع کیا۔ اس زمانے میں سلطنت فارس کی قیادت میں اندرونی کشمکش بھی تھی۔ 628 عیسوی کو خسرو دوم کے بیٹے شیرو نے کیٹسٹیفون پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ خسرو دوم کو قید کر دیا۔ اس نے خود کو فارسی سلطنت کا شاہ قرار دیا اور اپنا خاندانی نام کاود دو اختیار کیا۔ کاود نے اپنے تمام بھائیوں بشمول سگے اور سوتیلے بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے تمام بھائیوں کے قتل نے فارسی خاندان کو مستقبل کے قابل حکمران سے محروم کر دیا، اور اس کے چند دن کے بعد ہی اس نے اپنے قیدی باپ خسرو کو بھی پھانسی دینے کا حکم دیا۔ کاود کے ان اقدامات کی وجہ سے اس دور حکومت کو فارسی تاریخ کا بدترین دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اسے
فارسی سلطنت کے زوال میں کلیدی کردار ادا کرنے کی دلیل دی ہے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی بازنطینی، رومن اور فارس سلطنت کے درمیان نینوا کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ رومیوں نے فارسیوں کو شکست دی اور پھر چند مختصر مہینوں کے بعد فارسیوں کو بازنطینی رومن کے ساتھ امن معاہدے کی توثیق کرنے کا سہارا لینا پڑا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یا تو 630 عیسوی یا 629 عیسوی میں ہیراکلیس نے صلیب کے ساتھ یروشلم میں فتح کے ساتھ مارچ کیا۔ یہ عین وہی وقت تھا جس موقع پر اہل ایمان رومیوں کی فتح پر خوشی منا رہے تھے، جو کہ سورہ روم کی آیت 4 بھی بیان کر رہی ہے۔ یہ عین وہی وقت تھا جس موقع پر اہل ایمان رومیوں کی فتح پر خوشی منا رہے تھے، جو کہ سورہ روم کی آیت 4 بھی بیان کر رہی ہے۔ وہ یہ کہ جس دن رومی غالب آ جائیں گے اور مومن خوش ہوں گے۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اہل ایمان رومیوں کی فتح پر خوشی منا رہے ہیں، بلکہ یہ اس لیے خوشی منا رہے ہیں کیونکہ فتح مکہ مسلمانوں کی طرف سے مکہ شہر کو فتح کرنا تھا، جو کہ عین اسی وقت فتح ہو رہا تھا۔ یہ وہ معجزہ تھا قرآن حکیم کا جو کہ آیت نمبر 3 میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح رومی شکست کے بعد غالب آ جائیں گے۔ ایک اور معجزہ جو ان آیات میں نازل ہوا ہے وہ ایک جغرافیائی حقیقت کا اعلان ہے جسے اس دور میں کوئی بھی دریافت نہیں کر سکتا تھا۔ سورہ روم کی 3 آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رومیوں کو سب سے نچلی زمین میں شکست ہوئی۔ عربی میں یہاں پر ادنیٰ الارض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی میں ادنیٰ کے 3 معنی ہیں، یعنی کہ ادنیٰ قریب ترین جگہ کو بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ رومیوں کی سرزمین عربوں سے قریب ترین ہے، جبکہ دوسرے معنوں میں اسے چھوٹا یا کم حصے والا وہ رقبہ بھی کہا جا سکتا ہے جو تمام زمین کے رقبے کے ساتھ موازنہ کرتے وقت کئی کلومیٹر سے زیادہ بھی نہیں ہے، جبکہ تیسرے معنوں میں ادنیٰ کا لفظ زیریں یا سب سے نچلا حصہ بھی کہا جا سکتا ہے، جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ملک یا صوبہ جو بحیر مردار یا ڈیڈ سی کے قرب و جوار میں اس گریٹ رفٹ ویلی میں واقع ہے، یہ وہی ہے جو قرآن حکیم میں سب سے نچلی سرزمین ہے، جو ایشیا کے مشرق وسطیٰ میں شمالی شام سے مشرقی افریقہ کے وسطی موزمبیق تک جاتی ہے۔ شمال میں اس کی حد شام، لبنان، فلسطین اور اردن سے ہوتی ہے۔ یہ گریٹ رفٹ ویلی کا شگاف پھر جنوب میں خلیج عدن تک پھیلا ہوا ہے، مشرقی افریقہ سے ہوتا ہوا اپنا راستہ بناتا ہے اور پھر آخر کار موزمبیق میں دریائے زمبیزی کی نچلی وادی پر ختم ہوتا ہے۔ دلچسپ حقیقت جو حال ہی میں سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے دریافت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بحیر مردار یعنی ڈیڈ سی کے ارد گرد کا علاقہ اس گریٹ رفٹ ویلی میں واقع سب سے نچلی سطح پر واقع ہے، جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 400 میٹر نیچے ہے۔ لہٰذا یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ملک یا صوبہ جو بحیر مردار یا ڈیڈ سی کے قرب و جوار میں اس گریٹ رفٹ ویلی میں واقع ہے، یہ وہی ہے
جو قرآن حکیم میں سب سے نچلی سرزمین ہے۔